اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے استاد قاری توفیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ قاری توفیق صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. قاری صاحب نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 اور 57 کی تلاوت کی ہے. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں. سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ
پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار مجلس میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم جس کی تقریر سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی عمر ابھی صرف 42 سال ہے، جو اسلام اور تقابل مذہب پر لکھی گئی کئی کتابوں کا مصنف ہے، جس نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو بے شمار سننے والوں پر اس کی بات کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو بامقصد بولتا ہے اور بلا تکان بولتا ہے۔ وہ ایک بے باک مقرر ہے، اور ایسا مقرر کہ اس کی بات سن کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز شخص عالم اسلام ہی نہیں، مغربی دنیا اور شمالی امریکہ کے ملکوں میں بھی اسلام کی سچائی، قرآن کی بڑائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت و رسالت کے جھنڈے لہرا رہا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں دنیا کے بہت سارے ممالک جیسے امریکہ، کینیڈا، UK، سعودی عربیہ، عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، آئی لینڈ، گیانا، ساؤتھ امریکہ، ٹرینیڈیڈ، اٹلی اور دوسرے ملکوں میں 1000 سے زیادہ اس شخص نے عوامی تقریریں کی ہیں۔ الغرض دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ وہ حیرت انگیز شخص، اس شخص کو دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہ صرف اسلام کا مطالعہ کیا بلکہ دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور ان مذاہب کی جو اہم شخصیتیں تھیں ان کے ساتھ علمی مذاکرے کیے اور ان میں حصہ لیا۔ اسی طرح کا ایک مذاکرہ ولیم کیمبل کے ساتھ شکاگو، امریکہ کے اندر ہوا اپریل سن 2000 میں، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے حق کا پرچم لہرایا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ سچ فرمایا اللہ نے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل پست ہو گیا، اور باطل آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ پست ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے شکاگو کرانیکل کے ایک رپورٹر نے ان سے کہا، مسٹر نائک، مذاکرے میں آپ کی جیت کے بعد آپ کے کیا احساسات ہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ ہرگز میری جیت نہیں، اللہ اور قرآن کی جیت ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہے۔ میں کسی شخص اور کسی مذہب کو یہاں ذلیل کرنے نہیں آیا ہوں۔ آج ہم ان کا خطاب سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کی تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں۔ آئیے ہم ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ مبلغ اسلام اور داعی اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک۔
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और करोड़ों लोग जो पीस टीवी पे इस तकरीर को सुन रहे हैं, मैं आप सब का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौक़ों पर कोशिश करता हूँ कि उर्दू या हिंदी में तकरीर करूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो ज़ाहिर है कि इस उर्दू और हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं इन गलतियों के लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और आप मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज की ये तकरीर बम्बई में मेरी पहली उर्दू तकरीर है। छोटे मोटे तकरीर में कर चुका हूँ पहले बम्बई में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ऑर्गेनाइज्ड ये पहली उर्दू तकरीर है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये पैगाम आप तक पहुँचे और जो भी गलतियाँ होंगी वो मेरे तरफ से है और शैतान की तरफ से है और जो भी हक़ की बात निकलेंगी वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। आज की तकरीर का मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को और कई मुसलमानों को भी, कि इस्लाम एक नया मज़हब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी हैं। इस्लाम एक नया मज़हब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मज़हब तब से है जब से इंसान ने इस ज़मीन पे कदम रखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगम्बर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, कि नहीं है कोई कौम जिसमें हमने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में कि हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं कुरान मजीद में, कुछ पैगंबरों के किस्से बयान करते हैं कुरान मजीद में और कुछ के नहीं करते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही हदीस है मिशकातुल मसाबी की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी आता है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 और 266 में,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے. 1,24,000. ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا. لیکن جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر 49 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپوسل سے، آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں. مثال کے طور پہ ہندو، مسلم. آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے، لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے.